یہ تھا ثقافت کا انصاف جو ہمیں انشاءاللہ ابھی ملے گا. خٹک صاحب کے بعد میں درخواست کروں گا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہمارے لیڈر جناب عمران خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ سے بات کریں. مجھے جو بہت خوشی ہوئی آج کہ صوبے نے اپنے آرٹسٹ کو آنر کیا. میں اعظم خان آپ کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہماری پہلی دفعہ پارٹی کو پاور ملی، تحریک انصاف کی یہ پہلی باری ہے. باقی پارٹیز تو 6 باریاں پچھلے 30 سال میں لے چکی ہیں، تو ہمارا تو پہلا تجربہ ہے. تو مجھے یہ کہا گیا کہ بیوروکریٹس جو ہیں یہ اصل میں مسئلے کا جڑ بیوروکریٹس. میرا تو تجربہ کچھ اور نکلا ہے. اگر آپ میرٹ کے اوپر بیوروکریٹس کو اوپر لے کے آئیں تو ماشاءاللہ پاکستان میں بڑے زبردست بیوروکریٹس ہیں، اور اعظم خان ان میں سے ایک ہے. امجد خان چیف سیکرٹری ایک اور بیوروکریٹ ہے جو ہم بہت خوش ہیں ان سے. تو میں آپ کے لیے، آپ آرٹسٹ بیٹھے ہیں، آپ کے لیے میں صرف 2 باتیں کہوں گا کہ دیکھیں آپ اوپینین میکرز ہوتے ہیں. یاد رکھیں اوپینین میکرز ہوتے ہیں. آپ معاشرے کا اوپینین بدلتے ہیں. ایک طرف تو آرٹیزنز ہیں، آرٹیزنز کی ایک اور کنٹریبیوشن ہے معاشرے کو. آرٹیزن ایسی پروڈکٹس ڈیولپ کرتے ہیں ایک علاقے کے کلچر کے مطابق جو آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ یہ جو انیشیٹو لیا ہے آرٹیزنز کو بھی ڈیولپ کرنے کا موقع ملے گا. اور خاص طور پہ میں جو چاہوں گا کہ ہم اپنے جو پرانی بلڈنگز ہیں ان کو ہم ریسٹور کریں. اس کے لیے بھی آرٹیزنز چاہیے. میرا جو خواب ہے کہ ایک دن پشاور بالا حصار سینٹر بنے گا، اور ادھر ہم اپنی فرنٹیئر کور جو ہے ان کے لیے اور زمین دی ہوئی ہے. بالا حصار کو ہم سینٹر بنائیں گے پشاور کا. اس میں اسی پرانی آرکیٹیکچر کے مطابق ہوٹلز بنائیں گے، ریسٹورنٹس بنائیں گے. شام کو لوگوں کے جانے کی جگہ ہوگی. ٹورزم کے لیے یہ ایک سینٹر بنے گا. اور جو پرانا شہر ہے پشاور کا اس کو ہم ریسٹور کریں گے، فوڈ سٹریٹ بنائیں گے. یعنی یہ پشاور ایک ایسا شہر بن سکتا ہے کہ یہ ٹورزم کا سینٹر بنے گا. اور انشاءاللہ جب افغانستان میں حالات ٹھیک ہوں گے تو یہ ایک سارے علاقے کے لیے جو ایک وقت پہ گیٹ وے تھا پشاور، انشاءاللہ ہندوستان کا ایک وقت پہ گیٹ وے تھا، یہ پھر سے ہم پاکستان کا اس کو ایک وہ شہر بنائیں گے جو صرف پشاور کی وجہ سے ہی صوبے کو اربوں روپے کی آمدنی آئے گی. لیکن جو میں آرٹیزنز کے علاوہ جو میں باقی آرٹسٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ لٹریچر میں ڈائریکٹرز، پروڈیوسرز، فلم بنانے والے. یہاں بہت ٹیلنٹ ہے پشاور میں، پختونخوا میں بہت ٹیلنٹ ہے. اس ٹیلنٹ کو ہم مدد کریں گے آپ کی. لیکن میری جو آپ سے تجویز ہے کرنا تو جو آپ نے کرنا ہے وہ ماشاءاللہ آپ میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں. لیکن میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ ویلیو صرف اس کی ہوتی ہے جو اوریجنل ہوتا ہے. یعنی صرف اب بہتر سے بہتر دنیا کا بڑا پینٹر ہو، پکاسو ہو، بڑے بڑے یہاں کے پینٹر ہو، اس کی بہتر سے بہتر کاپی کر دیں، کاپی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. ویلیو صرف اسی کی ہوتی ہے. تو ہمیں ایک بڑا چیلنج ہے، آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. ایک کلچر کی ایک کیا کہوں میں، کلچر کا ایک پورا ہمارے پاکستان پہ اٹیک ہوا ہے. وہ شروع ہوتا ہے ہالی ووڈ سے، ہالی ووڈ سے جاتا ہے بالی ووڈ،
اور بالی ووڈ سے پاکستان آ جاتا ہے. جو کلچر ہوتا ہے, جو اصل کلچر ہوتا ہے, جینوئن کلچر ہوتا ہے, وہ اس کی جڑیں اپنی تاریخ میں, اپنے کلچر میں, اپنے دین میں ہوتی ہیں. ادھر سے وہ اٹھتا ہے آپ کا کلچر. اور ہمیں ایک بڑا چیلنج ہے. چیلنج یہ ہے کہ ہم نے اپنے کلچر کو اوپر لے کے آنا ہے. اور ہمارا کلچر کئی طرح میں برِ صغیر میں کئی چیزیں کامن بھی ہیں اور کئی جگہ ہم بالکل مختلف ہیں. اور وہ آپ کا کام ہے آرٹسٹ کا. ادھر انسان کی کریٹیوٹی آتی ہے, اس کی سوچ آتی ہے, وہ کیسے اس کو ڈیولپ کرتا ہے, یہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. لیکن یاد رکھیں, اوریجنل کی ویلیو ہے, کاپی کی کوئی ویلیو نہیں. اور میں جب آپ کو اوپینین میکنگ کہتا ہوں تو اوپینین میکنگ آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے ہماری نوجوان نسل کو ڈائریکشن دینا ہے. جب ان کو اتنے بڑا کمپیٹنگ کلچرز ہیں, اور اب تو انٹرنیٹ ایک نئی چیز بن گیا, ایک نیا, ایک ابھی تک ہمارے پرانے لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ سوشل میڈیا کیا ہوتا ہے. یہ سوشل میڈیا کا ایک انقلاب آ چکا ہے, کمیونیکیشن کا انقلاب آ چکا ہے. اصل میں تو تحریک انصاف نے یہ بڑی بڑی جماعتوں کو شکست ہی دی ہے. سوشل میڈیا ہمارا ان سے بہت آگے ہے کیونکہ یوتھ ہمارے ساتھ ہے. وہ ایک نیا میڈیم آ چکا ہے. اس لیے آپ کے لیے چیلنجز بڑھ گئے ہیں. آپ کا مقابلہ ہے اب دوسرے کلچرز کے ساتھ, اور ہم نے اپنے نوجوانوں کو, یوتھ کو ایک نئی سوچ دینی ہے. ہم نے ان کو بتانا ہے کہ ہم ہیں کیا, ہم کیا ہیں, ہماری کیا پیچھے تاریخ کیا ہے, ہم آگے جا کدھر رہے ہیں. اور یہ ہے آپ کے لیے چیلنج. اور میں اس لیے مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے آرٹسٹ کو, آرٹیزینس کو آنر کریں گے, ان کی مدد کریں گے. اور پرویز خان خٹک نے ابھی ایک اور آگے بڑھ کے کہ ہر ضلع کے اندر وہ انشاءاللہ ڈویژن سے لے کے ڈویژن سے شروع ہوں گے, ضلع تک لے کے جائیں گے کلچر سینٹرز. یہ بہت اچھی, میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں پرویز خٹک, آپ کی سوچ کو. اسی طرح ایک اور آرٹسٹ کا میں آپ کو بتا دوں, اسپورٹس مین, وہ بھی آرٹسٹ ہیں. ان کے لیے بھی انشاءاللہ ہم فیصلہ کیا ہوا. ابھی تک بڑا سلو جا رہے ہیں. اعظم خان آیا, ان کو میں نے امید ہے کہ تھوڑا اور تیز چلیں, کہ ہم کھیلوں کی گراؤنڈیں بنائیں اپنے بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے. وہ بھی انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں, تحصیل سے شروع کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ یونین کاؤنسل تک کھیلوں کی گراؤنڈیں بنائیں گے, تاکہ یہ کم از کم ہم ثابت کریں کہ اگر ہمارے ٹیلنٹ کو موقع ملے کھیلنے کا تو وہ دنیا میں کسی بھی ٹیلنٹ کا مقابلہ کر سکتا ہے. میں آخر میں تو ارشد حسین, آپ کو میں آخر میں صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ داڑھی آپ نے پہلے رکھی یا بعد میں رکھی جب آپ کو پکڑا گیا؟ کیونکہ یہ بھی ایک پاکستان کے اندر ہم جو زبردستی کرتے ہیں, زبردستی سے جو دین پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے دین میں زبردستی ہے ہی نہیں. یہ تو دلوں کی جنگ ہے, یہ تو جسمانی جنگ ہی نہیں ہے. یہ تو اللہ خاص کرم کرتا ہے کسی کے اوپر, اگر دلوں پہ اس کو رحم کرے اور اس کو ایمان دے دے تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے. تو یہ جو بندوق کی نالی سے کسی کو مسلمان کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ تو قرآن کے خلاف جا رہے ہیں. یہ تو اللہ کا فرمان جو ہے قرآن میں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں, اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. میں پھر سے آپ کا شکر گزار ہوں, اور اعظم خان آپ کو میں پھر سے مبارک دیتا ہوں, آپ نے انیشیٹو دیا یہ.